بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ کے نیک بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ ملتا ہے۔ جنت میں ہر قسم کی نعمتیں اور خوشیاں ہیں۔ جنت میں کوئی تکلیف، غم، بیماری، بڑھاپا، موت یا کوئی اور مشکل نہیں ہے۔ جنت میں ہر چیز خوبصورت، پاکیزہ، تازہ اور مستحکم ہے۔ جنت میں بہشتی درخت، پھول پھل، چشمے، نہریں، محلات، حوریں، زیورات اور دیگر چیزیں ہیں۔ جنت میں اللہ کی رضا، قرب اور دیدار سب سے بڑی نعمت ہے۔ دوستو، جنت کے بارے میں یہ تمام تر تفصیلات آپ آج اس ویڈیو میں جانیں گے، تو ویڈیو میں ہمارے ساتھ اینڈ تک لازمی بنے رہیے گا۔ دوستو، جنت ایک مکان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں مہیا کی گئی ہیں جن کو نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خطرہ گزرا۔ دوستو، جو کوئی مثال اس کی تعریف میں دی جائے سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ شے کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں۔ وہاں کی کوئی عورت اگر زمین کی طرف جھانکے تو زمین سے آسمان تک روشن ہو جائے اور خوشبو سے بھر جائے، اور چاند سورج کی روشنی جاتی رہے، اور اس کا دوپٹہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اگر حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان کے درمیان نکالے تو اس کے حسن کی وجہ سے خلائق فتنہ میں پڑ جائے۔ دوستو، اگر جنت کی کوئی ناخن بر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، اور اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو تو آفتاب کی روشنی مٹا دے، جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ پیارے دوستوں، جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا رکھ سکیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ جنت کتنی وسیع ہے، اللہ اور اس کا رسول ہی جانے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں 100 درجے ہیں، ہر 2 درجوں میں وہ مسافت ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے۔ رہا یہ کہ خود اس درجے کی کیا مسافت ہے، ایک حدیث ترمذی کی یہ ہے کہ اگر تمام عالم ایک درجے میں جمع ہو تو سب کے لیے وسیع ہے۔ دوستو، جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں 100 برس تک تیز گھوڑے پر سوار چلتا رہے اور ختم نہ ہو۔ جنت کے دروازے اتنے وسیع ہوں گے کہ ایک بازو سے دوسرے تک تیز گھوڑے کی 70 برس کی راہ ہوگی۔ پھر بھی جانے والوں کی وہ کثرت ہوگی، مونڈے سے مونڈا چھلتا ہوگا، بلکہ بھیڑ کی وجہ سے دروازہ چرچرانے لگے گا۔ اس میں قسم قسم کے جواہر کے محل ہیں، ایسے صاف و شفاف کہ اندر کا حصہ باہر سے اور باہر کا اندر سے دکھائی دے۔ دوستو، جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، زمین زعفران کی، کنکریوں کی جگہ موتی اور یاقوت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جنت عدن کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک سرخ یاقوت کی، ایک زبرجد سبز کی، اور مشک کا گارا ہے، اور گھاس کی جگہ زعفران ہے۔ دوستو، موتی کی کنکریاں، عنبر کی مٹی،
جنت میں ایک ایک موتی کا خیمہ ہوگا جس کی بلندی 60 میل۔ جنت میں 4 دریا ہیں، ایک پانی کا، دوسرا دودھ کا، تیسرا شہد کا، چوتھا شراب کا۔ پھر ان سے نہریں نکل کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہیں۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر اوپر رواں ہیں۔ نہروں کا ایک کنارہ موتی کا، دوسرا یاقوت کا، اور نہروں کی زمین خالص مشک کی۔ دوستو، وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور نشہ ہوتا ہے اور پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بیہودہ بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک و مزہ ہے۔ دوستو، جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ سے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے ہوگا۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہو تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے مطابق پانی، دودھ، شراب، شہد ہوگا کہ ان کی خواہش سے ایک قطرہ کم نہ زیادہ۔ بعد میں پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے چلے جائیں گے۔ دوستو، وہاں نجاست، گندگی، پخانہ، پیشاب، تھوک، کان کا میل، بدن کا میل وغیرہ نہ ہوں گے۔ ایک خوشبودار فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا اور ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ دوستو، ہر شخص کو 100 آدمیوں کے کھانے پینے جمع کی طاقت دی جائے گی۔ ہر وقت زبان سے اللہ کی تسبیح بلا کسد مثل سانس کے جاری ہوگی۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے۔ خادموں میں ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھانا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ زیادہ ہوگی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزہ دوسرے سے ممتاز وہ محسوس ہوں گے، ایک کا احساس دوسرے سے مانا نہ ہوگا۔ جنتیوں کے نہ لباس پرانے ہوں گے، نہ ان کی جوانی فنا ہوگی۔ پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا اس کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند، اور دوسرا گروہ جیسے کوئی نہایت روشن ستارہ۔ دوستو، جنتی سب ایک دل ہوں گے، ان کے آپس میں کوئی اختلاف بغض نہ ہوگا۔ ان میں ہر ایک کو حورین میں سے کم 2 بیویاں ایسی ملے گی کہ 70 جوڑے پہنے ہوں گی۔ پھر بھی ان لباسوں اور گوشت کے باہر سے ان کی پنڈلیوں کا مغز دکھائی دے گا، جیسے سفید شیشے میں شراب سرخ دکھائی دیتی ہے۔ دوستو، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ انہیں یاقوت سے تشبیہ دی اور یاقوت میں سوراخ کر کے اگر ڈورا ڈالا جائے تو ضرور باہر سے دکھائی دے۔ آدمی اپنے چہرے کو اس کے رخسار میں آئینے سے بھی زیادہ صاف دیکھے گا، اور اس پر جو موتی ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک روشن کر دے۔ اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کو نہ دیکھ پائیں۔ دوستو، مرد جب اس کے پاس جائے گا اسے ہر بار کنواری پائے گا، مگر اس کی وجہ سے مرد و عورت کسی کو کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی شیر کی وجہ سے سمندر شیریں ہو جائے۔
دوستو اور ایک روایت یہ ہے کہ اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ شیریں ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو جب کوئی بندہ جنت میں جائے گا تو اس کے سرہانے 2 حوریں نہایت اچھی آوازیں گائیں گی، مگر ان کا گانا اللہ تعالیٰ کی حمد و پاکی ہوگا۔ وہ ایسی خوشگلو ہوں گی کہ مخلوق نے ویسی آواز کبھی نہ سنی ہوگی، اور یہ بھی گائیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی نہ مریں گے، ہم چین والیاں ہیں، اگر تکلیف میں نہ پڑیں گے ہم راضی ہیں، ناراض نہ ہوں گے۔ مبارکباد اس کے لیے جو ہمارا اور ہم اس کے ہوں۔ دوستو سر کے بال اور پلکوں اور بھووں کے سوا جنتی کے بدن پر کہیں بال نہ ہوں گے، سب بے ریش ہوں گے، سرمگی آنکھیں 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گی، کبھی اس سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے۔ دوستو ادنا جنتی کے لیے 180,000 خادم اور بہتر بیویاں ہوں گی، اور ان کو ایسے تاج ملیں گے کہ اس میں کا ادنا موتی مشرق و مغرب کے درمیان روشن کر دے۔ دوستو اور اگر مسلمان اولاد کی خواہش کرے تو اس کا حمل اور وضع اور پوری عمر یعنی 30 سال کی خواہش کرتے ہی ایک ساعت میں ہو جائے گی۔ جنت میں نیند نہیں کہ نیند ایک قسم کی موت ہے، اور جنت میں موت نہیں۔ دوستو جنتی جب جنت میں جائیں گے ہر ایک اپنے اعمال کی مقدار سے مرتبہ پائے گا، اور اس کے فضل کی حد نہیں۔ ہفتے کی مقدار کے بعد اجازت دی جائے گی کہ اپنے پروردگار کی زیارت کریں، اور عرش الہی ظاہر ہوگا، اور رب العزت جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تجلی فرمائے گا، اور ان جنتیوں کے لیے ممبر بچھائے جائیں گے، نور کے ممبر، موتی کے ممبر، یاقوت کے ممبر، سونے کے ممبر، چاندی کے ممبر، اور ان میں سے ادنا مشک و کافور کے ٹیلے پر بیٹھے گا، اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ دوستو اپنے گمان میں کرسی والوں کو کچھ اتنے سے بڑھ کر نہ سمجھیں گے، اور خدا کا دیدار ایسا صاف ہوگا جیسے آفتاب اور 14ویں رات کے چاند کو ہر ایک اپنی اپنی جگہ سے دیکھتا ہے، کہ ایک کا دیکھنا دوسرے کے لیے معنی نہیں، اور اللہ عز و جل ہر ایک پر تجلی فرمائے گا۔ ان میں سے کسی کو فرمائے گا، اے فلاں بن فلاں، تجھے یاد ہے جس دن تو نے ایسا کیا تھا؟ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، کیا تو نے مجھے بخش نہ دیا؟ فرمائے گا، ہاں، میری مغفرت کی وسعت ہی کی وجہ سے تو اس مرتبے کو پہنچا۔ وہ سب اسی حالت میں ہوں گے کہ ابر چھا جائے گا، اور ان پر خوشبو برسائے گا کہ اس کی سی خوشبو لوگوں نے کبھی نہ پائی تھی، اور اللہ عز و جل فرمائے گا کہ جاؤ اس کی طرف جو میں نے تمہارے لیے عزت تیار کر رکھی ہے، جو چاہو لو۔ پھر لوگ ایک بازار میں جائیں گے جسے ملائکہ گھیرے ہوئے ہیں، اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی، نہ کانوں نے سنی، نہ کسی کا ان پر خطرہ گزرا۔ دوستو اس میں سے جو چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی، اور خرید و فروخت نہ ہوگی، اور جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے۔ چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا، اس کا لباس پسند کرے گا، اور ان کی گفتگو بھی ختم نہ ہوگی کہ خیال کرے گا میرا لباس اس سے اچھا ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ جنت میں کسی کے لیے غم نہیں۔ پھر وہاں سے اپنے اپنے مکانوں میں واپس آئیں گے۔ دوستو ان کی بیویاں استقبال کریں گی اور مبارکباد دے کر کہیں گی کہ آپ واپس ہوئے، اور آپ کا جمال اس سے بہت زائد ہے، ہمارے پاس سے آپ گئے تھے۔ جواب دیں گے
کہ اللہ کے حضور بیٹھنا ہمیں نصیب ہوا تو ہمیں ایسا ہی ہو جانا سزاوار تھا۔ دوستو، جنتی باہم ملنا چاہیں گے تو ایک کا تخت دوسرے کے پاس چلا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ان کے پاس نہایت اعلیٰ درجے کی سواریاں اور گھوڑے لائے جائیں گے اور ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے جائیں گے۔ سب سے کم درجے کا جو جنتی ہے اس کے باغات اور بیویاں اور نعم و خدام اور تخت 1000 برس کی مسافت تک ہوں گے، اور ان میں اللہ کے نزدیک سب میں معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے ہر صبح و شام مشرف ہوگا۔ دوستو، جب جنتی جنت میں جا لیں گے، اللہ ان سے فرمائے گا کچھ اور چاہتے ہو جو تم کو دوں؟ عرض کریں گے تو نے ہمارے منہ روشن کیے، جنت میں داخل کیا، جہنم سے نجات دی۔ اس وقت پردہ کہ جو مخلوق پر تھا اٹھ جائے گا تو دیدار الہی سے بڑھ کر انہیں کوئی چیز نہ ملی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور مزید اچھے اسلامک واقعات کے لیے ہمارے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔